نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم منتظمین جلسہ، گپتا صاحب اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ابھی 1 بجے کے ٹرین سے واپس جانا ہے، تو اس مختصر وقت میں جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ قدر طویل ہے۔ میں شاید یہ اندازہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ اس متعینہ وقت میں اس موضوع کا حق ادا ہو سکے گا یا نہیں، لیکن اللہ کے نام سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ عنوان گفتگو ہے رسول انقلاب، اور جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ خدائے پاک بزرگ و برتر جس نے اپنے رسول کو بھیجا مکمل ہدایت کے ساتھ، اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام جنس دین پہ غالب کر دے، اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ دوستو، انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں، لیکن ہر تبدیلی کو انقلاب نہیں کہتے۔ آدمی کپڑا بدلتا ہے تو اس کو انقلاب نہیں کہتے، گھر بدلتا ہے تو اس کو انقلاب نہیں کہتے، جگہ بدلتا ہے تو اس کو انقلاب نہیں کہتے، ملازمت بدلتا ہے تو اس کو انقلاب نہیں کہتے۔ انقلاب ایک ایسی اجتماعی حیثیت کو بدلنے کو کہتے ہیں کہ جس کا اثر قوم و ملت پہ پڑتا ہے، تاریخ پہ پڑتا ہے، ملک پہ پڑتا ہے، انسانیت پہ پڑتا ہے، اور تاریخ پہ پڑتا ہے۔ انقلاب کسی نظریے کے تحت آتا ہے، انقلاب کسی مقصد سے آتا ہے، اور انقلاب کسی جد و جہد کے ذریعے آتا ہے، اجتماعی قوت کے ذریعے آتا ہے۔ انقلاب دنیا میں کبھی کسی خواہش سے نہیں آتا۔ دنیا میں ہمیشہ انقلابات آتے رہے اور آتے رہیں گے، لیکن جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی حکومت کا تختہ پلٹ دینا یہی انقلاب ہے، ایک حکومت کا چلا جانا، دوسری حکومت کا آ جانا، یہی انقلاب ہے۔ لیکن یہ انقلاب کا ایک پہلو ہے، مکمل انقلاب نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے انقلابات آئے وہ سب جزوی انقلاب تھے، پارشیل ریولوشن تھے۔ خواہ رشیا کا انقلاب ہو، فرانس کا انقلاب ہو، برطانیہ کا انقلاب ہو، جرمنی کا انقلاب ہو، یا انڈیا کا انقلاب ہو، یہ سب جزوی انقلابات تھے۔ دنیا میں حقیقی انقلاب جو آتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آتا ہے، اور اس کی مکمل تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا میں آئی۔ تو حقیقی اور جامع انقلاب کے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے اس پوری دنیا میں جو انقلاب برپا کیا وہ اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھا، اور اس کے بعد بھی اس کی اب کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو انقلاب لے کر آئے وہ انقلاب ہے کیا؟ حضرات، اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم کو قرآن کریم کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت، آپ کی سنت اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کیے ہوئے انقلاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 5 خانوں میں اسے تقسیم کرنا پڑتا ہے، یعنی 5 آسپیکٹس پہلو ہیں
جن کے ذریعے ہم اس انقلاب کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ 5 انقلاب کیا ہیں؟ نمبر 1 علمی اور فکری انقلاب، نمبر 2 مذہبی اور روحانی انقلاب، نمبر 3 سماجی انقلاب، نمبر 4 معاشی انقلاب، اور نمبر 5 سیاسی انقلاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سامنے، آپ کے کارناموں کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کی 23 سالہ انتھک کوششوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم آپ کے انقلاب کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ 5 آسپیکٹس ہیں، 5 پہلو ہیں جو آپ کے انقلاب کا تعارف کراتے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کی انقلابی جدوجہد کا آئینہ دنیا کو دکھاتے ہیں۔ آئیے ہم یہ دیکھیں کہ علمی اور فکری انقلاب کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ امیوں کا معاشرہ تھا، ان پڑھ لوگوں کا معاشرہ تھا، الٹریٹ لوگوں کا معاشرہ تھا۔ آپ خود بھی امی تھے، آپ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور آپ جن لوگوں کے درمیان تشریف لائے وہ جاہل ہی نہیں تھے، جاہلیت میں مبتلا تھے۔ جہالت اور چیز ہے اور جاہلیت اور چیز ہے۔ جہالت ناخواندگی کو کہتے ہیں، ناواقفیت کو کہتے ہیں، اور جاہلیت برے آداب و رسوم و اخلاق و اطوار و عقیدے میں مبتلا ہونے کو کہتے ہیں۔ تو عرب کے معاشرے کے لوگ جاہل ہی نہیں تھے، جاہلیت میں مبتلا تھے، اور ایسے ویسے جاہلیت ان کی ایسی تھی کہ ان کا شاعر کہتا تھا کہ الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، سنو ہم سے زیادہ کوئی جہالت کی بات نہ کرے ورنہ ہم ایسے جاہل ہیں کہ جاہلوں سے بدتر سلوک کریں گے ہم تمہارے ساتھ۔ ہم ہندوستانی لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تم سے زیادہ جہالت برت کر کے تم کو دکھائیں گے اگر ہمارے ساتھ جہالت کی بات کرو گے۔ عرب کے معاشرے میں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، گنتی کے چند لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ ان کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ محدثین نے، سیرت نگاروں نے اور مورخین نے ان کے نام تک لکھ دیے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جو پیغام آپ لے کر کے آئے، جو پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، وہ تعلیم سے شروع ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی مذہب طلوع ہوتا ہے تو وہ عقیدے پر زور دیتا ہے، وہ گیان پہ زور دیتا ہے، وہ دھیان پہ زور دیتا ہے، وہ تپسیا پہ زور دیتا ہے، وہ ریاضت پہ زور دیتا ہے، وہ مراقبے پہ زور دیتا ہے، وہ پریکٹس پہ زور دیتا ہے۔ لیکن یہاں ڈائریکٹ نالج کی بات، براہ راست علم کی بات، قرآن کریم کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اقرأ بسمک ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ 23 سال کی مدت میں، صرف 23 سال کی مدت ہے، آپ نے جو محنت کی، تقریباً 3 سے 5 لاکھ لوگ پڑھے لکھے کا ایک معاشرہ دنیا میں برپا ہو گیا۔ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا، جس طرح تمام انبیاء کو معجزے عطا کیے گئے، آپ کا معجزہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی بنیاد اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قلم کا تذکرہ، علم کا تذکرہ، یعنی ایک ریولوشن کی بنیاد جو برپا ہو رہی ہے، جو بنیاد، فاؤنڈیشن جو ڈالی جا رہی ہے، وہ نالج، وہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا کہ وہ جادوگروں کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے، تو عصائے موسیٰ دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، وہ معجزہ یہ تھا کہ آپ کوڑھیوں کو کیسے اندھا کریں گے اور اچھا کریں گے، اندھوں کو کیسے بینا کریں گے، بیماروں کو کیسے شفا عطا کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، وہ معجزہ قرآن کریم ہے کہ علمی دنیا میں انقلاب کیسے برپا کریں گے۔ اور میرے دوستو، یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں
یہی وہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں رکھا گیا، کیوں یہ کہا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. ہیں تو امی لیکن تلاوت قرآن کریں گے، ہیں تو امی لیکن تزکیہ کریں گے، ہیں تو امی لیکن ان کو تعلیم کتاب و حکمت دیں گے. میرے دوستو، اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کی قوم جادوگروں سے بھری ہوئی تھی، جن کا مقابلہ جادوگروں سے تھا، اگر موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے کسی جادوگری کے مدرسے میں جا کر کے تعلیم حاصل کر لیتے تو پھر ان کے معجزے کا وزن کم ہو جاتا. کہ پہلے سے یہ سیکھے ہوئے ہیں. ہمارے بچے آج کل بہت شوق سے وہ جو سیریل ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ جادوگروں کا سیریل. یہ پورے مدرسوں کی جو تعلیم دکھائی جا رہی ہے کہ پورا ایک کالج ہے جو جادوگروں کے لیے ہے، جادوئی تعلیم ہوتی ہے. فرض کرو کہ اگر ایسے کسی مدرسے میں کوئی پڑھ کے آ جائے تو پھر جادوگروں کا وہ مقابلہ کرے تو کیا معجزہ ہوا؟ یہ تو پڑھ کے آیا ہے، تو سیکھا ہوا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کسی طبیہ کالج میں داخلہ لیے ہوئے ہوتے تو اندھوں کو بینا کرنے کا، مریضوں کو اچھا کرنے کا، اور کوڑھیوں کو ٹھیک کرنے کا، بیماروں کو شفا دینے کا سارا بھرم ان کا کھل جاتا. یہ تو پہلے سے ڈاکٹر صاحب ہیں، حکیم صاحب ہیں. اسی طرح میرے دوستو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے علم حاصل کیا ہوتا تو قرآن کا پورے معجزے کا بھرم کھل جاتا کہ پہلے سے یہ تعلیم یافتہ تھے، قرآن لکھ کر کے لے آئے. اور یہ کہتے لوگ اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ وعشیہ، یہ لکھوا لیا ہے. تو یہ حکمت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا. آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، آپ نے کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا، آپ نے کسی اسکول میں نام نہیں لکھوایا. ایک ایسے امی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس قرآن کریم کو علم کا سرچشمہ بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کیا، اور کیسے برپا کیا وہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے عبادت کے لیے جتنی مسجدیں بنائیں، ان تمام مسجدوں کو آپ نے درسگاہوں میں اور تعلیم گاہوں میں، اسکول اور کالج میں تبدیل کر دیا. سمہودی کی ایک کتاب ہے، کتاب الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ، بڑی مستند کتاب ہے سیرت رسول کی. انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں 20 مسجدیں تھیں، اور ان 20 مساجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درسگاہوں میں تبدیل کر دیا تھا. یعنی مسلمانوں کی کوئی عبادت گاہ ایسی نہیں تھی جو درسگاہ میں، کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں تبدیل نہ ہو گئی ہو. اور خود مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں اصحاب صفہ کی جو جگہ ہے وہ تو مستقل درسگاہ تھی صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی. پھر اس علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے دنیا کے خانے میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ علم کو علم رکھا. علم کے 2 ذرائع ہمارے پاس ہیں. ایک علم بالوحی جو ریولیشن کے ذریعے آتی ہے، جو انبیاء کے ذریعے آتی ہے، جو خدا کے ذریعے نازل ہوتی ہے انسانوں کے اوپر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلے انبیاء پر. اس کو ہم وحی کہتے ہیں، تنزیل کہتے ہیں. اور دوسری علم بالسعی جو ہم اپنے حواس سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ہاتھوں سے تجربہ کرتے ہیں، سائنس کی لیبارٹری میں دیکھتے ہیں، میدانوں میں مشاہدہ کرتے ہیں، پھر ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، ایکسپریمنٹ کرتے ہیں، انفرنس نکالتے ہیں. تو یہ علم بالسعی، یہ علم تجرباتی علم، آپ نے دونوں کو ایک کیا. آپ نے فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن فحیث وجدہا فہو احق بہا. یاد رکھنا کہ دنیا میں علم کی، دانائی کی بات مسلمان کی، مومن کی، بلیور کی متاع گم شدہ ہے. جیسے کسی کا بٹوا گم ہو گیا ہو، وہ جہاں کہیں اس کو پائے گا وہ اس کو حاصل کر لے گا. آپ کے شہر میں اور خود ہماری یونیورسٹی میں اور علی گڑھ میں طبیہ کالجز ہوتے ہیں. یہ طبیہ کالج کیا ہیں؟ طب یونانی کے کالج.
آپ کو پتا ہے کہ یہ طب یونانی وہ ہے جو یونان سے علماء نے حاصل کیا تھا مسلمانوں نے، لیکن آج یہ فن مسلمانوں کا فن ہو گیا ہے۔ اگر آپ ہندوستان کی اصطلاح میں اگر دیکھنا چاہیں تو اگر آپ کہیں کہ ہمارے برادران وطن کے پاس جو میڈیسن کا نظام ہے وہ آیورویدک کالج ہے، مسلمانوں کے پاس جو میڈیسن کا نظام ہے وہ طبیہ کالج ہے، لیکن مسلمانوں نے یونان سے حاصل کیا، اس کو اتنا ڈیولپ کیا کہ آج یہ فن بن گیا۔ یہ آپ کے بڑے بڑے علماء، یہ سائنسداں جن کا نام ابن سینا، جن کا نام فارابی، جن کا نام زہراوی اور جن کا نام زکریا رازی، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگ ان علوم کے جنہوں نے یورپ کو ریبرتھ دیا، نشأت ثانیہ ان کے کی، یہ سب اسی تجرباتی علم وحی اور علم بصائی دونوں کے اس جرواں نظریے کی پیداوار تھے۔ اور یہ کس زمانے میں دیا کہ جب عیسائیوں نے علم کو اور ایمان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چرچ نے مجبور کیا سائنٹسٹ کو کہ اگر تم نے سائنس کی طرف دخل دیا، قدم بڑھایا، اور تم نے مذہب کے خلاف ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہم تمہاری سزا وہ دیں گے جو دنیا یاد رکھے گی۔ چنانچہ 11ویں صدی کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ سائنس اور چرچ میں ایک ٹکراؤ ہے، علم میں اور ایمان میں ایک ٹکراؤ ہے۔ چرچ کی بالادستی تھی، انہوں نے سائنٹسٹوں کو جلا دیا۔ آج بھی آکسفورڈ میں آپ جائیں، برطانیہ میں، آپ ٹرینٹی کالج کے سامنے وہ جگہ دیکھیں گے آپ جو بلیک اینڈ وائٹ اسٹون میں گھری ہوئی ہے، یہ وہ جگہ تھی جہاں سائنٹسٹ کو جلایا گیا۔ تو علم اور ایمان میں ایک ٹکراؤ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا بنیادی کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے علم دنیا اور علم دین کی تفریق نہیں کی، کہا علم میں اور ایمان میں کوئی تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، یہ دونوں نور ہیں، ایک دل کا نور ہے، ایک دماغ کا نور ہے، ایک باہر کی روشنی ہے، ایک اندر کی روشنی ہے، یہ دونوں روشنی جب مل جائے گی تو دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ یہ کارنامہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشعری قبیلے کا ایک شخص آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کے لوگوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے، ہم تم کو سزا دیں گے۔ کہتے ہیں حضور ہمیں موقع دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں سال بھر کا موقع ہے، تعلیم کو کمپلسری کرنا، لازمی بنانا تاکہ ہر فرد تک علم کی روشنی پہلے، یہ پہلا کارنامہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی وجہ ہے علماء یہود میں علم والے کون تھے؟ جو علماء تھے، عوام تک علم نہیں پہنچتا تھا۔ خود ہمارے ہندوستان میں علم والے کون تھے؟ برہمن تھے، شودر تک علم نہیں پہنچتا تھا۔ For the first time democratization of the knowledge was given by the صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا کارنامہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا کو جمہوری اقدار علم کا دیا کہ علم کو تمام دروازے تک پہنچا دو، ہر گھر تک پہنچا دو، ہر گلی تک پہنچا دو، اور یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے علم کو نہیں پھیلایا تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ تو علم کی ایک تحریک، علم کی تشویق، اور دوسرے یہ کہ علم کو کمپلسری بنا دینا تاکہ ہر شخص اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرے کہ اگر وہ دوسروں تک علم نہیں پہنچاتا ہے تو ایسے ہی خیانت کا مرتکب ہے جس طرح ایک چور خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی مذہب میں یہ نہیں ہے۔ جو دوسرا نقطہ ہے انقلاب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ جس شخص کے پاس علم ہے اور اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن لوہے اور آگ کے لگام سے اس کے منہ کو داغا جائے گا، اس کے زبان کو داغا جائے گا، لگام لگائی جائے گا۔ کتمان علم کو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جرم قرار دیا۔ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فاولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جتنے لوگ نالجبل ہیں، جن کے پاس علم پہنچ گیا ہے، اگر انہوں نے دوسروں تک نہیں پہنچایا اور اپنے تک محدود کر کے رکھ لیا، آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ اس زمانے میں دنیا کے مذہبی حالات کیا تھے نالج کے تناظر میں، اور پھر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی کہ جس نے بھی علم کو چھپایا آگ کے لگام قیامت کے دن ان کو دیے جائیں گے اور وہ اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ اور آگے کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نالج کو، علم حاصل کرنے کو کمپلسری قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر بلیور پر، ہر مومن پر، ہر یقین رکھنے والے پر، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ علم حاصل کرے۔ 1400 سال کے بعد اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشن نے بھی ایک چارٹر پاس کیا ہے 1948 کے اندر، اور اس نے کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے۔ لیکن اسلام نے 14 سال پہلے یہ کہا کہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق میں اور فرض میں فرق کیا ہے۔ فرض اگر کوئی شخص چھوڑ دے تو گنہگار ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، پولیس پکڑتی ہے، تھانہ لے جاتی ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر اپنا حق چھوڑ دے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ میرے اوپر ایک فرض ہے، میں اسے چھوڑ دوں، میری ڈیوٹی ہے پڑھانا، کلاس کرنا، آفس میں جانا، عدالت میں جانا، جہاں بھی میری ڈیوٹی ہے، اگر میرا فرض چھوٹ جائے تو حکومت مواخذہ کرے گی، ٹرمینیٹ کرے گی، سسپینڈ کرے گی، سزا دے گی۔ لیکن اگر میرا حق ہے کہ مجھ کو کچھ مل رہا ہے، میں اس میں حق کو چھوڑ دوں تو کوئی عدالت، کوئی پولیس، کوئی حکومت ہمیں مجبور نہیں کر سکتی۔ اگر اس چارٹر کے مطابق انسان اگر علم حاصل کرنے کو چھوڑ دے تو اس کے کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اسلام نے جو نظریہ دیا کہ علم حاصل کرنا حق نہیں، فرض ہے، اگر اسے چھوڑو گے تو دنیا میں سزا ملے گی زوال کی صورت میں، اگر دنیا میں نہ ملی تو قیامت میں ضرور ملے گی۔ یہ وہ نقطہ تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر مسلمان امام بنے۔ 11ویں 12ویں صدی کا زمانہ، جارج سارٹن کی کتاب ہے دی ہسٹری آف سائنس، وہ کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کا زمانہ ہے، دوسری کوئی قوم اس میں شریک نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس انقلابی نقطے کو، نظریے کو بانٹ دیا، کاٹ دیا، چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب روشنی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور ہم ہر روشنی والے کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ آج بھی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے اس نقطے کو، جو علمی اور فکری انقلاب کا نقطہ ہے، ہم اپنا لیں تو ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ ہر ہندوستان کے ہر محلے میں ایک مسجد پائی جاتی ہے، لیکن 5 وقت صرف نماز پڑھنے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا صحیح استعمال ہم نہیں کر پاتے۔ کیا محلے کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارے علماء اور دانشوروں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارے ینگسٹرز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی مرکز کو، اپنی آپ کو ریچارج کرنے کے لیے، اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کریں؟ شہروں میں زمینیں نہیں ہوتی، اسکول کھولنا چاہیں تو سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کھولیں تو کہاں کھولیں، باہر لے جا کر کے کھولیے، اس لیے کہ زمینوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس مساجد موجود ہیں، لیکن مساجد کشادہ ہیں، مساجد کے انتظام کرنے والوں کے دل تنگ ہیں۔ کھولیے اپنے دل کو، مسجد بعد میں کھولیے، پہلے دلوں کو کھولیے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں کو تعلیم گاہ میں تبدیل کر دیا، آپ بھی اپنی مسجدوں کو تعلیم گاہ میں تبدیل کر دیجیے، انقلاب آ جائے گا۔ انفراسٹرکچر موجود ہے، حوصلے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے پہلو سے ہے، میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں میں جب تعلیم کا شعور پیدا ہوگا، آپ کے گھروں میں، محلوں میں جب تعلیم کا چراغ روشن ہوگا تو آپ کے دل اور دماغ منور ہو سکیں گے، پھر آپ آگے جا سکیں گے۔ ورنہ یہی کہتے رہ جائیں گے کہ اغیار مہر و ماہ سے آگے گزر گئے، اغیار مہر و ماہ سے آگے گزر گئے، الجھے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کرن سے ہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا دوسرا پہلو مذہبی اور روحانی انقلاب ہے۔ مذہب کا جب سوال آتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے کہ انسان اپنے خدا سے اس کا رابطہ کیا ہو۔ مذہب انسان کو خدا تک لے جاتا ہے، مذہب انسان کو خدا سے ملاتا ہے، مذہب انسان کو خدا کی رضا سکھاتا ہے اور دلاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو دنیا کے مذاہب تھے، 2 طرح کے مذاہب تھے۔ ایک مذہب تو وہ تھا جو لوگوں نے خود بنا لیے تھے، جن کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں تھی، جس کا کوئی استناد نہیں تھا۔ دوسرے مذاہب وہ تھے کہ جو خدا کی طرف سے آئے تو تھے، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے ڈسٹارٹ اتنا کر دیا، مسق اتنا کر دیا، ترمیم اس طرح کر دی کہ وہ کچھ سے کچھ ہو گئے۔ ان مذاہب میں حقیقت کی جھلک آج بھی موجود ہوتی ہے۔ میں گپتا صاحب کی تقریر سن رہا تھا، ویدوں کا مطالعہ میں نے بھی کیا ہندی زبان میں، جو ترجمہ میں پڑھے ہیں، وہ رمق آج بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ اگر موقع ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ کون کون سے منتر ابھی بھی موجود ہیں، کون کون سے اشلوک ابھی بھی موجود ہیں کہ جہاں وہ رمق ابھی بھی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ پڑھیں توریت میں اور انجیل میں، مسخ ہونے کے باوجود وہ رمق پائی جاتی ہے۔ لیکن مذہب کی جو صورتحال تھی کہ ایک موقع آیا
کہ مذہب انسانوں کے استحصال کا ذریعہ بن گیا۔ مارکس کو یہ کہنا پڑا کہ مذہب انسانوں کے لیے افیون ہے۔ لوگ اس پہ بہت بھڑکے کہ کارل مارکس نے ایسی بات کہہ دی کہ مذہب اوپیم ہے، افیون ہے، بھانگ ہے، یہ انسانوں کے لیے نشہ پلا دیتا ہے۔ لیکن جو مذاہب اس کے سامنے تھے، ان مذاہب کے پیش نظر یہ تبصرہ غلط نہیں تھا۔ مذہب خدا سے انسان کو جوڑنے کے بجائے بادشاہوں، سرمایہ داروں اور ٹھیکیداروں کے استحصال کا ذریعہ بن گیا تھا، اس کا اہل کار بن گیا تھا۔ مذہب کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ خدا سے براہ راست انسان کا تعلق پیدا کرتے نا۔ اس وقت جو مذاہب تھے وہ خدا اور انسان کے بیچ میں آ گئے تھے۔ اگر آپ سے کوئی کرائم ہو گیا تو آپ خدا تک براہ راست نہیں جا سکتے، پہلے ہمارے اوپر آئیے، ہمارے پاس آئیے، ہمارے استھان پہ آئیے۔ اسی کو قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کو، رہبان کو، علماء کو، غوث کو، پادری کو اللہ کے علاوہ اپنا رہنما بنا لیا، ارباب بنا لیا، مالک بنا لیا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ان کے جو پوپ ہیں، پادری ہیں، یہ رہنما ہیں، مذہبی چودھری ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال گھٹیا طریقے سے، غلط طریقے سے کھاتے ہیں، دھوکے سے کھاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے بیچ کے اندر پڑھ کر کے کھاتے ہیں، ٹھیکیدار بن کے کھاتے ہیں۔ ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے حقیقی راستے سے یہ روکتے ہیں۔ یہ ان کا کردار تھا۔ اسی لیے جو اچھے اور سچے رہنما ہوتے ہیں مذہبی، وہ تو انسان کو آزادی دلا دیتے ہیں، لیکن جو مکار رہنما ہوتے ہیں وہ انسانوں کو انسان کا غلام بنا دیتے ہیں، جن کو اقبال نے کہا کہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ تو مذہب نے ایک کام کیا جو مذاہب اس زمانے کے اندر موجود تھے، دور کی جائیے، ہندوستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیے، آپ کو سب کچھ آئینے کی طرح نظر آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ اور اللہ کے بندے کے بیچ کی جو رکاوٹیں تھیں انہیں دور کر دیا، اور کہا جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے اس خدا کے تمہارے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا۔ اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے، تو اپنے گناہ کو کسی پنڈت کے پاس، کسی پروہت کے پاس، کسی پادری کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی بڑے سے بڑے انسان کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے مت بیان کرو، چھپاؤ اپنے گناہ کو، ستار العیوب ہے وہ خدائے برتر و برتر۔ اگر تم کو اپنے گناہ کو دھونا ہے تو آؤ صرف اس خدائے پاک کے سامنے رو گر گراؤ، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ یغفر الذنوب جميعا، کسی انسان میں خواہ کتنا پاورفل کیوں نہ ہو، اس میں کسی کے گناہ کو معاف کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ خدائے بزرگ و برتر ہے کہ جس کے پاس، جس کے رحمت میں، قدرت کے دامن میں تمہارے لیے معافی کا خزانہ موجود ہے۔ تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا، وہی واحد خدائے وحدہ لا شریک ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کارنامہ مذاہب کی بھیڑ میں یہ ہے کہ آپ نے انسان اور خدا کے تعلق کے درمیان حائل تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ کہا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا خدا کہتا ہے کہ ڈائریکٹ مجھ کو پکارو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں، کسی واسطے سے نہیں، کسی استھان کے ذریعے نہیں، کسی مزار کے ذریعے نہیں، کسی پیر کے ذریعے نہیں، کسی ضلع کے ذریعے نہیں، کسی اسٹیٹ کے ذریعے نہیں، کسی ملک کے ذریعے نہیں، کچھ نہیں۔ ادعونی استجب لکم، خدا کہتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ تمہارے پکارنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو میرے جواب دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ میرے بندے تو نے تو پکارا ہی نہیں، تم پکار کے تو دیکھو۔ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ اگر مجھ کو مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بڑی مجلس میں یاد کرتا ہوں، تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، وہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ وہ خدائے برتر و برتر، رحیم و کریم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ نظام دیا مذہب کا۔ ایسے سنیے کہ تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی نے ٹھیکیداری لے لی ہے، کسی نے ایجنسی لے لی ہے، تو وہ شیطان ہے، انسان نہیں ہے۔
دوسرا کارنامہ جو مذہبی انقلاب کا ہے کہ انسان کو انسان کی خدائی سے نکال کر صرف خدا کی غلامی میں مبتلا کر آمادہ کر دینا، جھکا دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون کہتا تھا کہ میں تو اس ایشور کا انش ہوں، حصہ ہوں، میں تو سوریہ دیوتا کا حصہ ہوں، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا تم نہیں، خدا تو اوپر ہے، تو اس نے کہا ذرا سا بناؤ تو سیڑھی جا چڑھ کے دیکھے، یا حامان ابن لی صرخا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان ذرا ایک سیڑھی بنا، چڑھ کے دیکھوں گا وہ خدا کون ہے جس کی طرف یہ موسیٰ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا کسریٰ ایران کے پاس، ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر کے گئے۔ کسریٰ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اگر پیسہ گھٹ گیا تھا پیسہ بھیجوا دیں گے، روٹی کی ضرورت ہے روٹی بھیجوا دیں گے، کسی ملک نے حملہ کر دیا ہے تو ہم اپنی فوج بھیجیں، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ تو کیا فرمایا حضرت ربعی بن عامر نے؟ فرمایا کہ وہ زمانہ چلا گیا جب ہم روٹی کے لیے لڑتے تھے، وہ زمانہ چلا گیا جب ہم زمین کے لیے لڑتے تھے، وہ زمانہ چلا گیا جب ہم ڈرتے تھے ہر چھوٹی موٹی طاقت سے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جائے۔ ربعی بن عامر کا جملہ رستم کے دربار میں عرب کا ایک بدو شہنشاہ وقت کے دربار میں اعلان کر رہا ہے کہ تم نے انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے، ان کی غلامی سے ہم کو نکالنا ہے، ایک خدائے وحدہ لا شریک کی غلامی میں لے جانا ہے۔ تو دوسرا کارنامہ یہ ہے، اسی کو اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے انسانوں کو سجدہ کروا دیں تاکہ پھر تمام دنیا اس کی مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ دیکھ تو دنیا میں اس وقت بھی مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر راستہ ایک خدا تک جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بتوں کو سجدہ کرنا اور صرف ایک خدائے وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنا جس کے سامنے کوئی بت نہیں ہے، ایک نہیں ہو سکتا۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ مذاہب کی اصل یہ ہے کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے لیے آئے تھے، لیکن تحریف جب ہوئی تو ہمارے سامنے مثالیں آ گئی، مثالوں کے بعد مجسمے آ گئے۔ ہوا کیا؟ سورہ نوح میں آپ نے پڑھا ہوگا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کے امام صاحب نے پڑھا مسجد میں فجر میں سورہ نوح کو پڑھا، آپ نے دیکھا کہ اس میں یغوث کا نام آیا، یغوث کا نام آیا، نصر کا نام آیا۔ یہ کون تھے؟ یہ ان کے زمانے کے بزرگ لوگ تھے جو مر گئے تو ان کے مجسمے بنا لیے، بعد میں پوجنے لگے، خدا تو پیچھے چلا گیا، مجسمہ سامنے آ گئے۔ آج بھی کسی کا بت اگر چوری ہو جائے تو کہتا ہے بھگوان چوری ہو گیا۔ بھگوان چوری نہیں ہوتا کبھی، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یقین رکھیے حق کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے، ایک ہی راستہ ہے جو حق کی طرف جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمِنْهَا جَائِرٌ، قصد السبیل ایک ہے اور راستے الگ الگ بہت سے ہیں۔ دو نقطے کے درمیان اگر صحیح لکیر ہوگی تو ایک ہی سچی لکیر ہوگی، باقی لکیریں ٹیڑھی ہوں گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو گئے، ختم ہو جانا چاہیے، نہیں، مذاہب کی اصل ایک ہے۔ جہاں جہاں انحراف ہے ہم یہ چاہتے کہ وہ انحراف دور ہو جائے، ہم سب لوگ ایک منزل تک پہنچے۔ جس خدا نے پیدا کیا ہے، اس خدا کی حکومت جس کے اوپر ہے، اسی کی حکومت نیچے ہونی چاہیے، اسی کو سجدہ بھی نیچے ہونا چاہیے۔ هو الذی فی السماء الہ فی الارض الہ، جو آسمان کا بادشاہ ہے وہی زمین کا بادشاہ ہے۔ اسلام سے پہلے یہ دو مذاہب تھے، عیسائیت اور یہودیت۔ یہودیت تبلیغی مذہب نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں کرتے اپنے آپ کو، لیکن دنیا کا سب سے بڑا تبلیغی مذہب، دعوتی مذہب، پریچنگ مذہب جو ہے وہ کرسچینٹی ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں انڈیا کے اور آسٹریلیا کے کچھ پادری آئے، میں نے
ان کی تقریر ہوئی، ان کا آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو کیجیے، ہم لوگ مذاہب پڑھاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے جب ہم کرسچینٹی پڑھاتے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے یا تین؟ تو میں کہتا ہوں کہ خدا ایک ہے، تو ان کا یہ تو اسلام کہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ خدا کرسچن کہتے ہیں تین ہیں، تو پھر ایک خدا کیسے ہیں وہ؟ یعنی ہولی قدس بھی ہیں اور کنواری مریم بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، اور تو یہ جو ٹرینٹی کا فلسفہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہے حقیقت میں یا تین ہے حقیقت میں؟ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ سمجھا دیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں۔ کہنے لگے کہ یہ ایک بھی ہیں اور تین بھی ہیں۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دوسری کلاس کا بچہ بھی جو حساب پڑھتا ہے وہ جانتا ہے ایک ایک ہوتا ہے، تین تین ہوتا ہے۔ ایک تین میں تو سما سکتا ہے لیکن تین ایک میں کیسے سما سکتا ہے؟ یہ مجھے بتائیے۔ آدھا گھنٹے تک وہ سمجھاتے رہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ 1/3 کیا ہوتا ہے۔ دوستو، ہم اگر آپ ساتھ بیٹھے ہوں تو ہم لحاظ خیال ایک دوسرے کا ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں مذہب کے تعلق سے، وہ سوالات حقیقی ہوتے ہیں، ہمیں جاننا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں آتا تو جاننے والوں سے پوچھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہب کا تصور دیا کہ خدا ایک ہے، ہمیشہ سے ایک ہے اور سدا ایک رہے گا، وہ دو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا تعلق کہ اگر خدا ایک ہے تو کیا اس کی صفات کیا ہیں؟ ویدوں میں خدا منزہ عن صفات ہے، سپاٹ ہے، اس کی کوئی صفات نہیں۔ لیکن بعد میں ہمارے یہاں ہندوستانی مذاہب میں اتنے صفات آ گئے، اتنے صفات آ گئے، اتنے ہاتھ آ گئے، اتنے پاؤں آ گئے کہ صفات ہی صفات ہیں۔ یہودیت میں آپ یہ دیکھیں کہ خدا توریت کتاب پیدائش کو اٹھائیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس میں واقعہ ملے گا کہ حضرت یعقوب خدا سے لڑ رہے ہیں، رات بھر لڑائی ہوتی ہے، صبح کہتے ہیں کہ اب صبح ہوگی اب مجھے جانے دے، تو خدا پہلوان ہے، اس کے ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، وہ لڑ بھی رہا ہے، وہ مقابلہ بھی کر رہا ہے۔ یہ جو صفات کا تصور ہے کہ خدا صفات کیا ہے، قرآن کریم اس کا ایک واضح تصور دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جتنے پاکیزہ صفات وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنی پاکیزہ صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، جتنی قوت کی، دانائی کی صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور اسی لیے اس نے کہا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْحَيُّ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ابھی گپتا جی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، ایک سورہ بہت اچھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اہل علم ہمارے درمیان موجود ہے۔ کہو خدا ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے عزیزو، یہی 4 کرائیٹیریا ہیں کسی مذہب کو جانچنے کے، یہی 4 کرائیٹیریا ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی مذہب کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو سمجھ لو کہ اس میں سبسٹینس ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اگر تم سے چاول مانگتا ہے، دال مانگتا ہے، نذرانہ مانگتا ہے، چڑھاوا مانگتا ہے تو سمجھو جھوٹا ہے، دیوتا یہ جھوٹا ہے، حقیقی نہیں ہے۔ الصمد ہونا ضروری ہے۔ تمہارے کھانے کا محتاج نہیں، تمہارے پیسے کا محتاج نہیں، تمہارے دان کا محتاج، کسی چیز کا محتاج نہیں ہو، صمد۔ لم یلد ولم یولد، اور اگر سمجھو کہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں، وہ رات کو سوتا بھی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، صبح کو غسل بھی کرتا ہے، جا کر کے اشنان بھی کرتا ہے، تو سمجھو کہ جھوٹا خدا ہے، خدا نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ خدا توازن تناسل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آئرس اور ہورس، یہ جو یونان کے دیوتا تھے، یہ سب بال بچوں والے دیوتا تھے۔ اب خدا جب بال بچے والا ہوگا تو بیوی بھی دیوتا ہوگی، دیوی ہوگی، دیوتا جو بھی ہوگی، بیٹا بھی دیوتا بن جائے گا، تو یہ نسل در نسل چلتا رہے گا سلسلہ۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اگر اس کا کوئی ہمسر ہے، اگر اس کا کوئی شریک ہے تو سمجھو کہ یہ حقیقی خدا نہیں، اس لیے کہ 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، اس کے جیسا تو اور بھی ہو گیا۔ تو یہی 4 کرائیٹیریا ہیں کسی ایک مذہب کے حق ہونے کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک چھوٹی سورے میں، جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، آپ جمع کر دیا ہے۔ نمبر 1 توحید کہ ایک ہے، نمبر 2 کہ وہ بے نیاز ہے، نمبر 3 کہ اس کے بچے نہیں ہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اور نمبر 4 یہ کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ جیسا کوئی نہیں۔
تو دنیا میں جو انقلاب برپا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ یہ ہے کہ خدا کے تعلق سے یا تو ذات کا تعلق ہو یا صفات کا تعلق ہو یا خدا اور بندے کے تعلقات کا تعلق ہو، ان سب میں ایک صحیح اور سچی لکیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دے دی۔ اور تیسرا جو انقلاب کا پہلو ہے وہ ہے سماجی انقلاب۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ناہمواریاں کتنی تھیں اور آج بھی کتنی ہیں، طبقات میں کتنے بٹے ہوئے تھے لوگ اور آج بھی کتنے بٹے ہوئے ہیں۔ اس زمانے کے اندر اونچ نیچ کا جو سلسلہ تھا وہ صرف ہندوستان میں نہیں تھا کہ یہ ورن آشرم تھا، یہاں یہ برہمن، یہ شودر اور یہ جو چاروں طبقات کا تعلق ہے صرف ہندوستان ہی میں نہیں تھا، پوری دنیا میں ایک طبقاتی کشمکش تھی۔ کہیں مالداروں اور ناداروں کی کشمکش تھی، کہیں آقا اور غلام کی کشمکش تھی، کہیں مالک اور مملوک کی کشمکش تھی۔ روم میں جو حکمراں طبقہ ہوتا تھا اس کا ایک دلچسپ مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ انسان اور جانوروں کی لڑائی دیکھے۔ آج بھی بل فائٹنگ ہوتی ہے، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، لیکن اب تو مہذب ہو گئے ہیں، ٹرین کیے جاتے ہیں جانور اور انسان۔ اس زمانے میں ٹرین نہیں ہوتے تھے، جانوروں کے سامنے، شیروں کے سامنے ڈال دیے جاتے تھے اور چیڑ پھاڑ کر کے جانور انسان کو کھا جاتا تھا۔ ہم عرب کی جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں قبائلی نظام تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر جب شخو مارتا تھا تو صدیوں تک وہ لڑائی جاری رہتی تھی۔ اوس و خزرج کی لڑائی ہر مسلمان جانتا ہے۔ عورتوں کو جو حقوق حاصل تھے وہ برائے نہ، غلاموں کا جو طبقہ تھا وہ جانوروں سے بدتر اس کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بات صرف یہ بتانی ہے کہ اس زمانے کے منظرنامے کو دیکھیے کہ انسان کیا تھا۔ انسان سب کچھ تھا مگر اس کو انسانی حقوق حاصل نہیں تھے۔ ہم جب انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ شاید 1948 میں جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر آف ہیومن چارٹر بنا ہے اس کے بعد انسانی حقوق حاصل ہوئے ہیں لوگوں کو، شاید ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے اور ایسا پروجیکٹ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ اس زمانے میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طبقوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو ایک انسان کیسے بنایا۔ سب سے پہلے یہ غلاموں کا طبقہ جس کو لوگ بیچتے تھے، جانوروں کی طرح رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یاد دلایا، ارقاؤکم ارقاؤکم، یاد رکھنا جو تمہارے غلام ہیں قیامت میں خدا تم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ حجۃ الوداع کا خطبہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، یاد رکھنا جو خود کھانا وہ ان کو کھلانا، جو خود پہننا وہ ان کو پہنانا، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ حضرت بلال کون تھے بتائیے؟ غلام تھے، حبشی غلام تھے، لیکن خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے۔ غلاموں کو یہ مقام کس نے دیا؟ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے، کہ دنیا میں ہر چیز برابر ہے۔ تو پہلا نقطہ جو اس انقلاب کا، سماجی انقلاب کا تھا، وہ مساوات کا تھا۔ کس چیز کا تھا بھائی؟ مساوات کا تھا۔ اور اس کا عملی نمونہ یہ پیدا کیا آپ نے کہ ایک مسجد میں لا کر کے سب کو کھڑا کیا، غلام کو بھی کھڑا کیا، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، ان کو بھی جو اشراف کہلاتے تھے اور ان کو بھی جو اراذل کہلاتے تھے، ایک صف میں لا کے کھڑا کیا۔ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کہا الا فضل العربین علی عجمین ولا لیسود علی احمر الا بالتقوی الا کلکم من آدم آدم من تراب۔ سنو لوگو، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہو آج یا آج کے بعد، دنیا رہتی دنیا تک جہاں تک یہ آواز پہنچے، حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، اور یہ فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، جو لوگ موجود ہیں وہ غائب تک، وہ ان کے بعد تک، ان کے بعد نیکسٹ ٹو نیکسٹ، نیکسٹ ٹو نیکسٹ، انتہا تک، جہاں تک دنیا جائے وہاں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، جس میں خدا کا خوف ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی محترم ہے۔ یہ تھا اسلام کی بنیادی انقلاب کا نقطہ، کہ پوری دنیا انسانیت میں ایک وحدت ہے، ایک امت ہے، ایک اخوت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو تم نے
اپنے خاندان اور برادریاں بنائی ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے ایک دوسرے کی فضیلت ہو، یہ اس لیے ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف رکھو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ قبیلے بنائے، یہ برادریاں، یہ خاندان اس لیے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تقویٰ معیار فضیلت ہے، نہ کہ خاندان۔ جس کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ عروج جاہو نسب پر غرور کیا مانا، عروج جاہو نسب پر غرور کیا مانا، عمل تلے گا قیامت میں خاندان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت زینب، آپ نے شادی کس سے کی؟ حضرت زید سے۔ زید کون تھے؟ آزاد کردہ غلام تھے۔ ہنگامہ مچا دیا، قریش میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ ایک شریف خاندان کی بیٹی کو آزاد کردہ غلام سے شادی کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلامی اور یہ آزادی یہ معیار فضیلت نہیں، معیار فضیلت تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اسلام ہے اور ایمان، اور کر کے دکھا دیا۔ میں پوچھتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں، آج ہماری اور تمہاری برادریاں سید کی ہیں تو انصاری میں نہیں ہو سکتی، خان کی ہے تو قریشی میں نہیں ہو سکتی، فلاں کی ہے تو فلاں میں نہیں ہو سکتی۔ یہ چھوڑو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا کفن ہے، کفن، دفن کر دو اس کو۔ معیار فضیلت ایمان ہے۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ کسی میں ایمان ہے، شرافت ہے، تقویٰ ہے، تو خاندان مت دیکھو، ایمان دیکھو۔ ہندوستان کا مسلمان ایمان نہیں دیکھتا، خاندان دیکھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے خاندان مت دیکھو، ایمان دیکھو۔ ایک انقلاب کی پھر ضرورت ہے، جس انقلاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا۔ آپ نے جن بتوں کو خاندان کے، عصبیت کے توڑا تھا، ہم نے ان سارے بتوں کے ٹکڑے جمع کر لیے، پھر سے جیرام کرنا شروع کر دیا ہم نے ان کو۔ اس اسلام کی کیا ضرورت ہے مجھے بتاؤ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے ٹکراتا ہے؟ اس ایمان کی کیا ضرورت ہے جو قرآن کے ایمان سے ٹکراتا ہے؟ اس نظام کی ہمیں کیا ضرورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام قانون سے ٹکراتا ہے؟ ہم نے اس پر ایمان قبول نہیں کیا ہے، ہم نے اللہ پر ایمان قبول کیا ہے، اللہ کے قرآن پہ ایمان قبول کیا ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کسی سے متعلق، ماں کی اس کی غلام تھی، اشارہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک الجاہلیہ، اے شخص آج بھی تم میں جاہلیت کی بود پائی جاتی ہے۔ اور خطبہ حجت الوداع میں آپ نے فرمایا جاہلیت کی یہ تمام رسمیں میں اپنے قدموں کے نیچے روت کر کے جا رہا ہوں۔ تو اٹھے کہیں سے بھائی آواز کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ افغانی نہ ایرانی۔ یہ تورانی یا ایرانی یا افغانی، ان بتوں کو توڑ کر کے ملت میں گم ہونے کی ایک ضرورت ہے۔ تو آج جب کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجی انقلاب کو یاد کر رہے ہیں، تو ایک نقطہ یاد کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے معیار فضیلت ایمان اور تقویٰ کو قرار دیا ہے، خاندان اور برادری کو نہیں۔ لہذا جہاں بھی تقویٰ پایا جائے وہاں ہمارا رشتہ جڑ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فتزوجوہ الا تفعلوا فتکن فساد کبیر۔ جب تمہارے پاس وہ شخص آئے کہ جس کے تم اخلاق سے، دین سے مطمئن ہو، تو اس سے اپنا رشتہ کر لینا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہوگا، اور اسی فساد میں ہندوستان کی مسلمان امت آج مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے طبقات کو، مزدوروں کو، ناداروں کو حق دیا۔ ہمارے ہاں لڑائی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مزدوروں کا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری عطا کر دینا۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، مسلمان بھی غیر مسلم کی، محمد صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ مزدوروں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مزدوری دینے کا سوال ہے، نہیں، یہ عزت کا سوال ہے، یہ آنر کا سوال ہے۔ ہندوستان میں بدماشی انگریزوں نے یہ کی کہ پیشے کو خراب کر دیا کہ اگر کوئی پیشہ ایسا کرے گا، بال کاٹنے کا کرے گا، کپڑا دھونے کا کرے گا، کپڑا بننے کا کرے گا، یہ کرے گا تو وہ پیشے خراب ہیں۔
जो कोई काम ना करे दूसरे को ठग के खाए तो बहुत मोतबर आदमी। ये इस्लाम ने नहीं किया था। इस्लाम ने कहा कि देखो अमल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ के अमल से खाते थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मेहनत करके खाते थे, हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहनत करके खाते थे, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहनत करके खाते थे, और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करके तिजारत करके अपनी रोज़ी कमाते थे। तो रोज़ी कमाने को जैसे हलाल रोज़ी हो इबादत है, जैसे नमाज इबादत है, हलाल रोज़ी भी इबादत है। इन्न कसबल हलाल फ़रीज़तुम बाद फ़रीज़तिल्लाह, अल्लाह की नमाज के बाद हलाल रोज़ी कमाना फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ को नादान अंग्रेज़ों ने बांट दिया, ज़िल्लत में बांट दिया, ज़िल्लत में बांट दिया। अब नतीजा क्या है कि हम छोटे हैं कि साहब ये छोटा काम करता है तो ये छोटा आदमी है, ये बड़ा काम करता है तो बड़ा आदमी है। लेकिन याद रखना मेरे भाई, ये अंबियाए कराम पेशे के एतबार से ज़रूर छोटे थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े ही ज़रूर थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान तमाम दुनिया से बेहतर थे, इसलिए कि तमाम दुनिया को गर्क कर दिया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बाकी रख छोड़ा। तो पेशों को बुरा कहने का सिलसिला छोड़ो, ये हमारे रसूल के इनकलाब के ख़िलाफ़ है। ये आपने इज़्ज़त दी, काम करने वालों को इज़्ज़त दी। एक शख्स नमाज पर नमाज पढ़े जा रहा था, नमाज का वक्त नहीं था, हज़रत उमर गुजर गए, दोबारा जब लौट के आए तो दुर्रा उठा लिया और कहने लगे, शख्स जा रोटी कमा, हलाल रोज़ी कमा, ये भी जिम्मेदारी है तुम्हारी। नौजवानों में बेरोज़गारी क्यों है? डिग्रियां लेकर के आते हैं, बीएससी की, बीए की, एमए की, पीएचडी की, और लॉयर बन कर के आते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि या तो हम प्रोफेसर बने या डॉक्टर बने या ऑफिसर बने। छोटा काम नहीं करेंगे भी, काम कोई छोटा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते का तस्मा खुद लगाते थे। आज अजियाद हॉस्पिटल दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में मक्का मुकर्रमा में है, तुम्हारे हुज्जाज जानते हैं, ये अजियाद वो हॉस्पिटल है जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरियाँ चराते थे। आज अगर तुम में से कोई एमए किया हुआ बकरी चराए तो तुम्हारे इलाहाबाद के लोग, तुम्हारे अलीगढ़ के लोग, दिल्ली के लोग कहेंगे कि पागल और दीवाना है। लेकिन हम एक ऐसे दीवाने का तज़किरा करना चाहते हैं जिस पर पूरी दुनिया दीवानी है, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने बकरियां चरा करके अपनी रोटी कमाई। तो दो इज्जत पेशों को, काम करने वालों को हौसला दो, अपने नौजवानों को। खुदा की कसम ये इनकलाब दोबारा आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे नौजवान डिग्रियां लेकर के अगर बैठे रहेंगे और पेशों को बुरा कहते रहेंगे जिनके बाबा अंग्रेज समझा गए हैं अपनी किताबों में, तो दुनिया में कभी साले इनकलाब बर्पा नहीं होगा। और तीसरा इनकलाब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्पा कर गए वो माशी इनकलाब है। दुनिया में सेठ साहूकार हमेशा रहे हैं, जागीरदार हमेशा रहे हैं, ताल्लुकदार हमेशा रहे हैं, सरमायादार हमेशा रहे, और हमेशा इस्तेहसाल होता रहा है। आज भी इस्तेहसाल होता रहा है। ये महाजन हमेशा रहे हैं, सूदखोर हमेशा रहे हैं, इस्तेहसाल होता रहा है, कशमकश रही है सरमायादार की और मजदूर की। इसीलिए मार्क्स ने ये फ़लसफ़ा दिया कि असल परेशानी यहाँ है कि लोगों ने अपनी मिल्कियतें करार दे रखी। किसी की मिल्कियत है दौलत, सरमाया उसकी मिल्कियत है, उसकी ज़ाती मनफात है, काट दो यहाँ से, हाथी काट दो उसका। इनफरादी मिल्कियत का तस्वुर ही ख़त्म कर दो, स्टेट के हवाले कर दो। मिल्कियत स्टेट की होगी, बाकी सब लोग उसके मोहताज होंगे। आ गया दुनिया में इनकलाब, रूस का इनकलाब, कम्युनिज्म का इनकलाब आ गया। लेकिन हुआ क्या? 100 साल चला? बताओ लोगों, 100 साल चला? नहीं चला। अब मास्को के म्यूजियम में कम्युनिज्म नजर आ रहा है, गोर्बाचोव ने डाल दिया, उसको ताला लगा दिया है, अब खुल नहीं सकता वो। 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी ये समस्या थी, लेकिन क्या समाधान ढूंढा आपने? क्या ढूंढा आपने उसका हल? कि सरमायादार इस्तेहसाल करते हैं। 3 बुनियादी नुक्ते जो आज को देता हूं आपको। अगरचे हक था कि इस मौजू के ऊपर मुसलसल एक गुफ्तगू होती, उन लोगों के दरमियान जो ताजिर हैं, उन लोगों के दरमियान जो माशियात से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के दरमियान जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, कि दुनिया के अंदर रिसेशन क्यों होता है, क्यों 2009 में दुनिया के सारे बैंक फेल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 नुक्ते दिए, उसमें उसका हल मौजूद है। फरमाया कि अगर किसी के पास मिल्कियत नहीं है तो क्यों काम करेगा, वो हमेशा मजदूर ही रहेगा। तो मिल्कियत को ख़त्म करना मसले का हल नहीं है, मिल्कियत बाकी रखो, लेकिन आजिर और मुस्ताजिर में
ایک عادلانہ معاملہ، ایک عادلانہ نظام برپا ہونا چاہیے کہ جس کا حق ہے وہ اس کو حق ملنا چاہیے۔ تو ایک عادلانہ نظام سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان موجود ہونا چاہیے، اور اس کے استحصال کا ایک دوسرا ذریعہ یہ ہے، یہ سود، دنیا سے سودی نظام ختم ہونا چاہیے۔ فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جیسے کسی شیطان نے ان کو چھو کر کے خبتی بنا دیا۔ یہ سود بینکوں کا ہو یا مہاجنوں کا ہو، مہاجنوں نے نہ جانے کتنے ہندوستان کے بے گناہوں کو چاٹ لیا، کھا لیا، وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن بینکوں نے کس طرح کھایا یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ 2009 میں معلوم ہوا کہ بینک کس طرح کرپٹ ہوتے ہیں، دیوالیہ ہوتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کی امانتوں کے اوپر یہ راج کرتے ہیں، جب ریسیشن کا مسئلہ دنیا کے سامنے آیا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نیٹ پر بڑے بڑے مقالات انگریزی کے اندر موجود ہیں، آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک نظام دیا بلا سودی بینکاری کا۔ ہم ہندوستان میں، ہم سارے مسلمان اپنی حکومتوں سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب تجربہ تو کر لیجئے، مسلمانوں کے پاس جو دنیا میں دولت پائی جاتی ہے وہ دولت آپ کے پاس نہیں آتی اس لیے کہ آپ کا سودی نظام ہے۔ چالاک حکومتوں نے، برطانیہ نے، امریکہ نے، چائنا نے، فرانس نے، بڑی بڑی حکومتوں نے اپنے کاؤنٹر کھول دیے اپنے بینکوں میں غیر سودی بینکاری کے، ایک کاؤنٹر کھول دیا، کھڑکی کھول دی، اب پیسے کا فلو ادھر ہو رہا ہے۔ یہ عقل مندی ہندوستان کو بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن شاید ہندو مسلم تناؤ اور تضاد کا جو ماحول ہے اس کا دھواں کچھ کم ہو تو شاید ہماری حکومت کو یہ حقیقی چاند بھی نظر آ جائے کبھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جو نظام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء، انفرادی سرمایہ تو ضروری ہے لیکن یہ سرمایہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ آدمی اس پہ سانپ بن کر کے بیٹھ جائے، باقی دوسرا آدمی محتاج ہو جائے۔ تو اس کے لیے بھی 3 طریقہ اختیار کیا۔ نمبر 1، انفاق کرو، صدقہ کرو، صدقہ واجبہ بھی، صدقہ نافلہ بھی۔ اگر 2.5% تم اپنے مال سے نہیں نکالتے بچی ہوئی دولت سے تو قیامت کے دن یہ تمہارا سانپ بن کر کے آئے گا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ تم نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی، مال پر سانپ بن کر کے بیٹھے تھے نا دنیا میں، غریبوں کو دیکھا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، نظر پھیر لی تم نے، تو آؤ آج تمہارے ان سکوں سے، ان اشرفیوں سے، ان سونے چاندی سے تمہاری پیشانی کو داغیں گے، تمہاری چہرے کو داغیں گے، تمہاری پیٹھ کو داغیں گے، اور ہم یہ کہیں گے فذوقوا ما کنتم تکنزون، دنیا میں جو مال جمع کیا تھا یہی تو مال ہے، چکھو آج اس کا مطلب۔ تو سرمایہ داروں کو کہا کہ سرمایہ لے کے قبر میں نہیں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے تنہا زیادہ سے زیادہ کفن کا ایک ٹکڑا جائے گا تمہارے بدن پر، اور کچھ نہیں جائے گا۔ اگر اس دولت کو تم نے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو جہنم کے داروغہ تمہارے جسم کو داغنے کے لیے تیار بیٹھے۔ انفاق، صدقہ اور پھر زکوٰۃ۔ اس کے بعد کہا یہی نہیں، مرنے کے بعد تمہاری دولت ایک کے پاس نہیں جائے گی، وراثت میں تقسیم ہو جائے گی، عورتوں میں زیادہ جائے گی، مردوں میں کم جائے گی۔ دلچسپ بات ہے، بڑھ جائے گی ذوی الفروج کے اندر، بڑھ جائے گی بیٹوں کے اندر، بڑھ جائے گی بیٹیوں کے اندر۔ ذوی الفروج اور ذوی الاسبہ جتنے ہیں ہمارے مسلمان جانتے ہیں، جو وراثت کا مسائل پہ نظر رکھتے ہیں کہ آپ کی دولت جاتی ہے، کیوں؟ صرف اس لیے کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء، تاکہ یہ دولت مرتکز ہو کر کے ایک شخص میں نہ رہے۔ جس طرح جسم کے اندر اگر خون منجمد ہو جائے تو آپ کا برین ہیمریج ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اسی طرح سوسائٹی میں اگر دولت کی گردش رک جائے گی تو معاشرے کا ارتقا رک جائے گا۔ یہ بنیادی فلسفہ تھا قرآن کریم کا۔ تو آپ نے دنیا کو جو نظام دیا وہ یہ کہ کبھی دولت کو مرتکز کر کے مت رکھنا۔ اسی لیے ہر سال زکوٰۃ کیوں ہوتی ہے؟ بھائی ایک مرتبہ آپ نے زکوٰۃ نکال دی، دوسرے سال نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ۔ جواب یہی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مال میں نمو آگے بڑھتا رہے، سمیٹ کے نہ رکھیں اس کو، کاروبار میں آپ لگائیں۔ یاد رکھیے جو پیسہ آپ نے دیوار میں لگا دیا وہ ڈیڈ منی ہے،
وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، اور جو پیسہ آپ نے لگا دیا کاروبار میں وہ آگے بڑھتا رہے گا، وہ آپ کی زندہ منی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کاروبار کیا۔ نور غفاری کی ایک کتاب ہے معاشیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر نور غفاری بہت اچھے رائٹر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کاروبار کرتے تھے، سفر کرتے تھے، معلوم ہے آپ کو، اور نبوت کے بعد خود سفر نہیں کرتے تھے، دوسروں کے مال میں اپنا مال شامل کر کے تجارت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صدقہ نہیں لیا، کبھی آپ کسی کے محتاج نہیں رہے، خود آپ کا کاروبار تھا۔ ایک تاجر قوم دنیا میں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم جیسا ملازم آدمی، اس کو معلوم ہے کہ مہینے کے آخر میں کیا ملے گا، اس کو اسے یہ بھی معلوم ہے کتنا انکریمنٹ ملے گا، سال کے آخر میں کیا ملے گا، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ 6-7 پے کمیشن جو آ جائے گا تو ہماری ریٹائر کے وقت کیا ملے گا۔ ایک تاجر کو نہیں معلوم ہوتا کہ آج شام کو کتنا پیسہ اس کو ملنے والا ہے۔ تو تاجر کا اللہ کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے جتنا یقین ملازم کا نہیں ہو سکتا۔ فروغ دیجئے تجارت کو، چھوٹی موٹی تجارت کو بھی فروغ دیجئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے۔ آپ کو جن کا بھائی بنایا گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، ایک سے تم شادی کر لو، اور میری جو دولت ہے بانٹ کو آدھی دے دیتا ہوں۔ تو ان کا بھائی تمہیں مبارک، تمہیں مبارک ہو، مجھ کو تو یہ بتا دو کہ تمہاری مارکیٹ کدھر ہے۔ انہوں نے اگلے دن مارکیٹ کا راستہ بتا دیا۔ وہ وہاں گئے، کچھ گھی لے گئے، پنیر لے گئے، اور ڈیری کے جو سامان اور ہوتے ہیں وہ لے کر کے بیٹھ گئے وہاں۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال، اور ایک وقت وہ آیا کہ مدینے کے مالدار ترین لوگوں میں جو ٹاپ پہ نام تھا وہ کس کا تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تھا۔ یہ رسول نے انقلاب برپا کیا۔ چھوٹی موٹی تجارت کو بھی تم حقیر مت سمجھنا، لگاؤ اپنا پیسہ۔ مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے، لیکن یا تو بند ہے وہ کہیں پہ، ڈیڈ منی ہے وہ، یا بلڈنگوں میں لگ رہا ہے، قلعی میں لگ رہا ہے، پتائی میں لگ رہا ہے، اینٹوں میں لگ رہا ہے، گاڑوں میں لگ رہا ہے۔ اس کو ڈیولپ کیجیے۔ یہ اینٹ، گاڑے اور پتھر یہ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے۔ تجارت کیجیے، آپ زندہ رہیے۔ اب میں یقین سے کہتا ہوں کہ مسلمان قوم تاجر قوم ہے، ان کے سارے ادارے خود ان کے ہاتھوں سے چل سکتے ہیں، اور آج بھی ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس جن کا کروڑوں کا بجٹ ہے، مسلمان قوم خود چلاتی، حکومت کی محتاج نہیں ہے۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو خواندگی کی مہم ہے، لٹریسی مہم جو چل رہی ہے، حکومت جتنا کرتی ہے مسلمان اس سے زیادہ خود کر لیتے ہیں۔ تو اپنی قوتوں پہ بھروسہ کیجئے، اپنے پیدا کیے سورج سے شعائیں مانگو، اپنے پیدا کیے سورج سے شعائیں مانگو، بھیک مانگی ہوئی کرنوں کا بھروسہ کیا ہے؟ تو آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس 5 روپیہ ہے تو آپ 500 روپیہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آپ کو ہنر دیا ہے، مگر اے کاش کہ آپ کو اس کا احساس ہوتا۔ کمیونزم نے جس نے یہ کہا کہ ذاتی ملکیت ختم کر دینی چاہیے، اسٹیٹ کی ملکیت بنا دینی چاہیے، 100 سال کے اندر اپنی موت مر گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ 1400 سال سے یہ نظریہ معاشیات کا زندہ ہے، تابندہ ہے اور درخشندہ رہے گا۔ اور 5واں انقلاب سیاسی انقلاب۔ دنیا میں شخصی حکومتیں تھیں، کل بھی تھیں، آج بھی ہیں۔ بادشاہت تھی، ملوکیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو سیاسی نظام دیا، جو سیاسی انقلاب برپا کیا، وہ یہ تھا شورائیت، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ مذہب کے نام سے پہلی مرتبہ دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک جمہوری طریقہ کار، ایک فیڈرل سسٹم، ایک وفاقی نظام آ رہا ہے دنیا کے اندر، شورائی نظام آ رہا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کے رسول خود نبی تھے، اللہ کی طرف سے گائیڈڈ تھے۔ آپ کا ہر حکم مسلمانوں کے لیے ایسا تھا کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو لوگ وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بدن پہ مل لیتے تھے۔ یہ مقام تھا اللہ کے رسول کا۔ آپ چاہتے تو کہتے مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، لیکن نہیں، کہ لوگوں مشورہ دو کیا کر رہا ہے۔ اور جنگ بدر میں جب مسلمانوں نے مشورہ دیا، جنگ احد میں مشورہ دیا، تو آپ اپنا مرضی کے علی الرغم مسلمانوں کا مشورہ قبول کیا۔
اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضور میں کچھ تنگی ہے، ناراض ہو رہے ہیں، اور گئے معذرت کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں، نبی زرہ پہننے کے بعد اتارتا نہیں ہے۔ ایک شورائی نظام دنیا میں برپا کیا، ملوکیت کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ چاہتے تو کسی کو خلیفہ نامزد کر کے جاتے، لیکن نہیں، مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوکیت کے سارے دروازے بند کر کے خلافت کا سلسلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بادشاہ ہمارے درمیان نہیں آیا۔ کیوں نہ آئے؟ خلفاء آئے، خلفاء راشدین آئے، ان پر ہماری جانیں قربان، ہمارے ملک قربان۔ یہ حضرت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے وہ سرخیل ہیں جن کی امت ناز کرتی ہے۔ یہ بادشاہ نہیں تھے ہمارے، لیکن ایک زمانہ پھر آیا کہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی، ہماری خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ اور دوستو، آج پھر وہی زمانہ آیا ہے کہ بدترین ملوک یہ تاج دنیا کے اوپر مسلط ہے، پورے عرب ممالک میں ہو یا عجم ممالک میں ہو۔ اسلام کی حقیقی تصویر سیاست کے میدان میں ابھر نہیں پاتی، اور یہ جو امریکہ بہادر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ مسلم ممالک میں یہ بادشاہ مسلط رہیں، اسلام کا نظریہ خلافت کبھی ابھر کے نہ آئے، تاکہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا نہ ہو جائے۔ آپ دیکھو مصر میں کیا ہوا، حقیقی چنی ہوئی جمہوری حکومت کو ایک فوجی نے طاقت کے بل پہ ختم کر دیا اور مسجدوں میں آگ لگا دی۔ اور ابھی برطانیہ میں جب یہ ہو رہا تھا کہ اخوان المسلمون کو ٹیررسٹ گروپ قرار دیا جائے یا نہ قرار دیا جائے، تو یاد رکھو کہ برطانیہ کے کرسچن تو یہ کہہ رہے تھے وکلا کہ نہیں، یہ معصوم ہیں، اور تمہارے مسلم ممالک کے نمائندے کہہ رہے تھے کہ نہیں، ان کو ٹیررسٹ قرار دو تاکہ ہماری بادشاہتیں بچی رہیں۔ لعنت ہو ایسی بادشاہت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احتسابی کا نظام دیا۔ بادشاہ جو کرتا ہے وہ اس کی ذمہ داری تھی، لیکن خلیفۃ المومنین جو کرے گا اس کی ذمہ داری جواب دہی عوام کے سامنے ہوگی۔ جب ہمارا بزرگ ترین امیر المومنین، جن کے پوری امت ناز کرتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے اور کہتے ہیں اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری باتیں سنو اور میرا کہا مانو۔ ایک بدوی کھڑا ہو جاتا ہے، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مال غنیمت میں سب کو ایک چادر ملی تھی، تم کو یہ 2 چادر کہاں سے میسر آ گئی؟ پہلے اس کا جواب دے دو، ہم تمہاری بات سنیں گے۔ حضرت امیر المومنین اشارہ کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا جواب دوں گا، ایک چادر ابا کو ملی تھی، ایک چادر مجھے ملی تھی، میں نے اپنی چادر ابا جان کو دے دی، تب جا کے آپ کا ان کا ابا بنا۔ دیہاتی کہتا اب آپ فرمائیے، ہم ضرور سنیں گے آپ کی بات اور عمل کریں گے۔ ہم کو ایسا قانون چاہیے، ہم کو وہ قانون اور ایسی حکومت چاہیے جس میں ایک بڑھیا خلیفہ کا گریباں تھام لے۔ اسلام نے وہ قانون دنیا کو دیا تھا۔ یہ گھوٹالوں کی سرزمین ہندوستان، یہاں پبلک کا پیسہ 2G اسپیکٹرم میں چلا جاتا ہے، چارہ گھوٹالے میں چلا جاتا ہے، کافن گھوٹالے میں چلا جاتا ہے، تابوت گھوٹالے میں نہ جانے کتنے کتنے گھوٹالے میں چلا جاتا ہے۔ اگر آج یہ احتساب کا قانون جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کو دیا تھا ہندوستان میں رائج ہو جائے تو ہندوستان پھر سونے کی چڑیا بن جائے گی۔ تو دوستو، ہم نے تو اپنے سورج کو چھپا دیا، ہم نے اپنے چراغ کو بجھا دیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی قیادت نہیں ہے، قیادت ہوگی تو مولانا ملائم سنگھ کی ہوگی، امیر المومنین ہمارے ہوں گے تو سنگھ صاحب ہوں گے، اور تو اور ہمارے مسجدوں کے بھی امام مقرر ہوں گے تو ان میں سیاسی نیتا بلائے جائیں گے کہ آئیے شاید کوئی بادشاہت بٹ رہی ہو یہاں، نعوذ باللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے سیاست کا وہ دکھایا جائے دنیا کو، وہ خیالت، وہ ہے عدالت کا، امانت کا، خلافت کا، احساس ذمہ داری کا اور جواب دہی کا۔ تو میں پھر اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کی امامت کرنے کے لیے کچھ تو ذمہ داریاں قبول کرنی پڑیں گی آپ کو۔
اس امت کو ریوائیو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی نظریات دیے ان کو کتابوں سے نکالیے اور معاشروں تک لے کر کے آئیے. صرف اس طرح کی محفلیں نہ سجائیے بلکہ ہر گلی تک، ہر موڑ تک دستک دیجیے، ہر گھر تک، اور پہنچائیے یہ پیغام، لیجیے اس چراغ کو اور منور کیجیے ہر گھر کو. انشاءاللہ وہ صبح درشاں ضرور روشن ہوگی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.